الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کل سے ہمارے موضوع کا حصہ ہے کہ فرمایا کہ 3 باتیں جن کے اندر ہیں انہوں نے گویا اپنے اندر ایمان کو جمع کر دیا۔ پہلی بات الانفاق فی الاقطار، کہ تنگ دستی میں، مشکلات میں، فقر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، آج کا تنگ دست ترین شخص بھی پہلے زمانے کے اچھے خاصے لوگوں سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اصحاب مصطفیٰ پڑھتے ہیں، اور ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں، سلام جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیرا، نماز مکمل فرمائی تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کا معمول تھا کہ نماز کے بعد تسبیح اور تحلیل و تمجید کرتے تھے، اور بیٹھ کر تھوڑی دیر پھر اس کے بعد سنتیں ادا کرتے تھے یا گھر جا کے کرتے تھے، لیکن وہ بس سلام پھیرتے ہی نکل جاتے تھے، تو یہ معمول کے خلاف تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک دن اس کو بلا کے پوچھا کہ باقی میرے اصحاب کی بنسبت آپ کا معمول تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، آپ نماز پڑھتے ہی ایک دم گھر چلے جاتے ہیں، خیریت تو ہے؟ کوئی ایمرجنسی؟ بس کہا نہیں، بس ایسے ہی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بتائیں تاکہ آپ کی اس مشکل کو حل کیا جائے، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے حضرت کہ گھر میں صرف ایک کپڑے کا جوڑا ہے، وہ میں پہنتا ہوں تو بیوی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب بیوی پہنتی ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور میں جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ اس کی نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو میں جا کے اسے کپڑے دیتا ہوں تو تب وہ نماز پڑھتی ہے۔ آج میرے بھائی ذرا سوچے تو صحیح، کون سا فقیر سے فقیر آدمی اتنی گئی گزرے صورتحال پہ ہو، لیکن اس کا شکوہ بھی لبوں پہ نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کے پوچھنے اور اصرار کے بعد بڑی مشکل سے بیان کیا، اور آج تو ہم نے مانگنے کا ایک ڈھنگ بنا دیا، فن بنا دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہر جگہ پر بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے، اور اپنے فقر کا رونا روتے ہیں۔ یہ انہوں نے خود تذکرہ نہیں کیا، اللہ کے محبوب نبی کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو گھر پہ آئے تو گھر والی کو کہا کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ اسی دوران وہ واپس گھر پہ آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سامان آیا، اونٹ لدے ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ سارا سامان میرے اس صحابی کے گھر جا کے چھوڑا، اس میں کپڑا بھی ہے، اناج بھی ہے۔ تو اتنا بڑا سامان گھر میں دیکھا تو بیوی کہنے لگی یہ کیا ہے؟ آج یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس پہ انہوں نے ذکر کیا کہ آج میں جلدی سے اٹھ رہا تھا، میرا معمول یہ تھا کہ میں تمہارے لیے تاکہ کپڑوں کا بندوبست کروں، تو میں سویرے آتا تھا تو نبی اسلام نے مجھ سے پوچھ لیا
اب میں کیسے انکار کرتا؟ تو خاتون آپ دیدہ ہو گئی، رونا شروع ہو گئی، کہنے لگی قسم اور ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر طلاق کا حق میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آج تجھ کو طلاق دے دیتی۔ یہ ایک راز تھا میرے اور میرے رب کے درمیان، تو نے میرا راز کیوں افشا کیا؟ اس میں بھی ہمیں لذت آتی تھی، اس قسم پرسی میں بھی اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں ایک لذت آتی تھی۔ میرے قابل احترام دوستو، یقیناً اس وقت میری بہنیں بھی اپنے گھروں میں سن رہی ہوں گی، ذرا سوچیں تو صحیح، ہمارے گھروں میں الماریاں کم پڑ گئی ہیں، کپڑے اتنے زیادہ ہو گئے، نعمتیں اتنی ہو گئی، اس کے باوجود اگر ہم فرض نماز بھی نہ پڑھیں تو ایک طرف میرا رب ایسی عورتوں کو سامنے لے کے آئے گا کہ دیکھو ایک طرف یہ ہے، اس کے پاس ایک کپڑا نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ سکے، لیکن زندگی ساری اس نے نماز چھوڑنا کیا سوچا بھی نہیں، اور آپ کے پاس نعمتوں کے یہ انبار اور آپ کے پاس وقت گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ، ہم سب کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا جس دن یہ اتنے بڑے بڑے اعمال لے کر اتنی قسم پرسی کے ساتھ لوگ آئیں گے، ہم اتنی نعمتوں کے باوجود کچھ نہیں ہیں، تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ میرے قابل قدر دوستو، یہ بہت ہی اہم ہے کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیف ہے اس کو کہا جائے اللہ ستاری والا معاملہ فرما، کوشش کی جائے کہ اپنا احتیاج صرف اللہ کے سامنے بیان کیا جائے، صرف اللہ کے سامنے بیان کیا جائے، اور اگر کسی بہت ہی ہمدرد انسان کے سامنے تذکرہ ہو تو اجمالی حالات کا تذکرہ ہو جائے۔ لیکن آج جس طرح ہمارے لوگوں نے، ہماری لیڈرشپ نے پوری قوم کو بکھیاری بنا کے رکھ دیا ہے، ہر بندہ مانگ رہا ہے، اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ ایک پیشہ بنا دیا گیا۔ ہائے ہائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا کھانا قوت مالا یموت جس کو کہتے ہیں، ایک دن کا کھانا ہونے کے باوجود بھی دستے سوال کرتا ہے، کل میدان محشر میں وہ اس طرح ہوگا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ کفران نعمت ہمارا، اتنی نعمتوں کے باوجود جس کی پوچھا کی حالت نہیں جی، بس بڑا کجیے جی، بڑی مشکلات ہے جی، بس نہیں جی بہت مشکلات۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فقر کے دور میں بھی اللہ اپنے نام پر ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پہ کل مزید گفتگو کریں گے۔